السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 24ویں تراویح اور 23ویں روزہ مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج میں نے 24واں جز تراویح کی نماز میں تلاوت کیا ہوں، جس میں کئی صورتیں آئی۔ سورہ زمر مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ۔ ان تمام صورتوں میں بہت ہی اہم مضامین ہیں جس پر بڑی اہمیت کے ساتھ مفسرین علماء کرام نے کلام فرمایا ہے۔ آج میں ایک اہم مسئلے پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 23ویں جز سورہ زمر میں جو آخری آیت گزری ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِندَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ضروری اور اہم مسئلے سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی موت، یعنی دونوں کو مرنا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ منکر ہیں، جن کے سامنے آپ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کفار و مشرکین جو سراپا آپ کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اور ایمان، اسلام، آخرت، حشر و نشر، یہ ساری چیزوں کو جو ٹھکرا کر انکار کر کے وہ لوگ اپنی بات پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم ہیں، آپ اب چھوڑ دیجئے، بلکہ آپ کے لیے بھی موت مقرر ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ پھر جب وہ آئیں گے تو دونوں کے جھگڑے کو قیامت کے دن ہم صاف صاف کر کے رکھ دیں گے، یعنی فیصلہ کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی متعلق فرمایا۔ یہ بات تو بالکل اٹل ہے اور بالکل عقیدے سے تعلق ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت ہی کی شکل اور صورت سے آپ کو اس دنیا سے بلایا۔ یہاں تک تو بالکل اتفاق ہے اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد والی زندگی اور حالات پر کچھ اختلافات لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ ہم یہاں صرف 3 جماعتوں کی بات کریں گے۔ ایک وہ جماعت اور وہ ایک مسلک اور مکتب فکر کے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا آپ حیات کے ساتھ اپنے قبر مبارک میں ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں ایک جماعت بہت ہی غلو کے ساتھ کام کرتی ہے اور عقیدہ رکھتی ہے، اور وہ اتنا اپنے عقیدے میں شدت اور غلوپن دکھاتی ہے
کہ حیات کرتے کرتے اور حیات ثابت کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی تک اور اللہ ہونے تک اور اللہ کے کام اور تصرفات تک پہنچا دیتے۔ ایک وہ جماعت ہے اور ایک مکتب فکر کے خیالات ایسے ہیں کہ وہ حیات کے سلسلے میں اتنا کم ظرف اور کوتاہ دل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر اس سلسلے میں ان کے کم فہمی ہے کہ وہ جماعت کہتی ہے کہ نہیں، دنیا سے جانے کے بعد قبر مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان دونوں کی باتیں اور عقائد تو اس طرح کی ہیں، لیکن سب سے جو حق اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء جمہور اور خصوصاً علماء دیوبند اور اکابر و اسلاف صحابہ کی روشنی میں جو عقیدہ ہے اور جو تعلق ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات کے ساتھ ہیں اور اعلیٰ درجے کی زندگی کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء مفسرین محققین بہت ساری باتیں اور کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اہل علم کو چاہیے کہ ان کتابوں سے رجوع کریں اور اس مسئلے کو عوام کے سامنے بھی پیش کریں، چونکہ یہ عقیدے سے تعلق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا ہے مسئلہ۔ اس لیے چاہیے کہ ایسی کتابیں جو ہمارے اکابر و اسلاف نے اس مسئلے میں بہت ہی دلائل اور شواہد عقلی اور نقلی دونوں حیثیت سے پیش کیے ہیں، اس سے حاصل کرنی چاہیے اور عوام کو اس سلسلے میں مطمئن کرنا چاہیے۔ یہاں ہم صرف 4 باتیں آپ بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کے سامنے عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حیات ہونا اس معنی کر بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ عام انسانوں کے ساتھ اور عام انسانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد کی حالات کو قیاس نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا تھا، لہذا عام انسانوں کی مرنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بہت وقت کے بڑے بزرگ ہو، یا کیوں نہ وہ صحابی سے تعلق صحابہ میں سے کوئی ہو، اس میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسانوں کی جو کیفیت ہے، اس کے جسمانی جو تعلقات ہیں، جو جسم جس کے ذریعے سے اللہ نے جس مٹی سے اس کو انسان کے ڈھانچے کو تیار کیا ہے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ زمین کی مٹی اس میں لگی ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود ہی ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے جسم میں وہاں زمین کی مٹی اس کو لگی ہے اور وہ انسان وہیں جا کر کے دفن ہوگا اور اس کی قبر وہیں پر بنے گی۔ اس کی بہت سارے تفصیلات اور دلائل و شواہد بھی موجود ہیں۔ تو زمین کی مٹی میں فنائیت ہے، اس کے اندر میں تغیر و تبدل کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ مٹی سڑی گلی بدبودار بھی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان کی جو ڈھانچے میں ایک عجیب و غریب کیفیت سے مٹی کا جو کیفیت ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ مرنے کے بعد یہ ڈھانچہ، یہ جسمانی کیفیت میں تغیر و تبدل کی حیثیت ہو جاتی ہے اور کیڑے مکوڑے اس کو اپنے غذا بنا لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں عام انسانوں کے جسم میں جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، لیکن ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر میں جو اللہ نے مٹی لگائی وہ مشک و عنبر اور جنت کی مٹی ہے، لہذا جنت کی مٹی میں کوئی تغیر و تبدل اور سڑنا گلنا بدبو کا پیدا ہونا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جو مٹی لگی ہے وہ جنت کی مٹی ہے،
مشک و عنبر کی کیفیت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک بھی بہت ہی خوشبو اور معطر کی کیفیت ہوتی تھی، جبکہ عام انسانوں کے جسم سے اگر پسینہ نکلے تو وہ بدبودار ہوتی ہے۔ اگر ایک دن اگر غسل نہ کرے تو اس کے جسم میں بدبو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پسینے میں اس بدبو کی ایک صلاحیت اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں یہ کیفیت نہیں، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بہت ہی معطر اور خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنے والا پسینہ بہت ہی خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گرمی کا جب زمانہ ہوتا تھا اور بڑی سخت گرمی ہوتی تھی، اور آپ اگر حجر مبارک یعنی کمرے میں لیٹے ہوتے تھے اور گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی اور آپ کے جسم مبارک سے پسینہ جب نکلتا تھا تو ہم شیشی میں اس کو بھر لیا کرتے تھے اور اس کو خوشبو میں ہم استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی اور کوچے سے گزرتے تھے تو ہم لوگ خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ تو بھائیو اور بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ آپ کا جسم مبارک میں جو اللہ نے مٹی رکھی ہے اور لگائی تھی، وہ مٹی دنیا کی مٹی نہیں تھی جو سڑ گل جائے اور بدبودار ہو جائے، اور آپ کی مٹی میں اللہ نے وہ کیفیت پیدا کی تھی جو جنت کی کیفیت تھی، اور جنت کی مٹی میں بدبو، سڑنا، گلنا اور وہاں پر میں مردے کی کیفیت اور موت کی کیفیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ بنایا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک پاک، جبکہ عام انسان چاہے وہ صحابی ہو، ولی ہو، قطب ابدال ہوں، بہت نیک متقی پرہیزگار ہوں، لیکن ان کے خون کے سلسلے میں علماء فقہا فرماتے ہیں یہ خون ناپاک ہے، اسی لیے وضو اس کے ذریعے سے اگر خون جسم سے نکل جائے اور ڈھل کر کے یعنی بہہ جائے تو وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا خون پاک ہوتا تھا۔ یہی وہ ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ یعنی پچھنا لگائیں اور خون نکالیں اپنے جسم مبارک سے اور ایک پیالے میں لے کر کے غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، اور یوں فرمایا ہے ابو طلحہ اس کو خاص ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کسی کا قدم نہ پڑے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کو لے کر کے گئے اور جا کر کے وہ بہت جلدی کام کر کے پھر واپس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اور فرمایا کیا تم نے خاص خیال رکھا، کہیں تو ایسا نہیں کہ ایسی جگہ اس کو دفن کیا ہو یا ڈال دیا ہو کہ کسی کا قدم وہاں پڑ جائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، قدم اور نظر تو بڑی دور، قدم تو پڑنا تو بڑی دور کی بات، کسی کی نظر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس نے پی لیا، تو آپ نے پوچھا کیا تم اس کو پی لیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر کے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا اور تم جہنم میں نہیں جا سکتے ہو، تیرے جسم کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بھی پاک، عام آدمی کا خون کا یہ حق نہیں ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہے عام انسانوں کے لیے کہ مرنے کے بعد میں اس کی کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی روح ان کی قبر میں وقت ضرورت پر اللہ لوٹا دیا کرتا ہے اور وہ عام حالات سے بھی کبھی کبھی واقف ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو بزرگوں، آپ کے قبر مبارک کے سلسلے میں یہی حدیث ہے اور یہ تمام علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی قبر مبارک اور آپ کی منبر مبارک یہ دونوں جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔
پتہ یہ چلا کہ ریاض الجنہ اور آپ کی قبر مبارک، منبر مبارک، یہ سب جنت کے ٹکڑوں میں داخل ہے، جیسا کہ علماء مفسرین محدثین کی یہی رائے ہے کہ کل میدان محشر میں اس حصے کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جنت میں شامل فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہلے ہی جنت کے ٹکڑے میں اللہ نے بنوا دیا ہے، جس کو ہم سب ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں، اور وہ حصے کے نام بھی ہے، اور آپ نے صراحتاً فرمایا ہے میری قبر اور میرا منبر یہ دونوں جنت کے کیاریوں اور باغوں میں ایک باغ ہے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی جنت کے ٹکڑے میں بنا دیا، اور جب جنت میں آپ تشریف رکھتے ہیں تو پھر وہاں مردہ ہونا اور وہاں موت کی کیفیت ہونا یہ بہت ہی عقل و دانش سے بڑی دور کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، اور آپ وہاں پر ہر ایک طرح کی زندگی اور اپنے حیات کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام اور فرماتے ہیں کہ جب عام آدمی کی یہ کیفیت ہے کہ، اور آپ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان جایا کرو تو سلام کر لیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ سلام کرنا عام قبرستانوں کا حکم ہے۔ یہ سلام کرنا اس لیے ہے تاکہ مردے جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مردے سن کر کے جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ سننا اور سلام اور جواب کی کیفیت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تو یہ پھر لغو قرار دیا جاتا، لیکن آپ کا ارشاد کبھی لغو اور بیکار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب عام قبرستانوں میں یہ حکم ہے کہ جب وہاں جایا آیا کرو تو سلام کر کے داخل ہو تاکہ مردے پر سلامتی ہو، اور وہ لوگ تمہارے سلام کا وہ جواب دیں اور دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ پتہ چلا کہ میرے بھائیوں بزرگوں، جب عام قبرستان کے کچھ ایسے مردے جس کے جسم پر مٹی اور کیڑے سارے سڑنا گلنا کو اللہ حرام قرار دے دیتا ہے تو پھر، اور یہ سلام و جواب کی کیفیت ہے، تو پھر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کی حیات مبارک پر کیا شک ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ہماری امت میں سے کوئی دور سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے ہماری خدمت میں وہ ساری چیزیں پہنچتی ہے، اور اگر کوئی قریب میں آ کر کے سلام کرتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنفس نفیس میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس کے بہت سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں، اور ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار اس طرح کی چیزیں سامنے آئی اور پیش ہوئے ہیں، جس سے بالکل اس بات میں بڑی مضبوطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ قریب میں آ کر کے سلام پڑھنے والے، درود پڑھنے والے کو آپ دیکھ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے شیخ العرب اور العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ جب وہاں درس حدیث فرمایا کرتے تھے، اور آپ جب تہجد کے وقت فارغ ہو کر کے سلام پیش کرنے کے لیے آقا کے روضے پر حاضری دیتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ تمام مسجد نبوی کے خدام اور ائمہ دوسرے بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ پابندی اس بات پر کرتے تھے۔ جب وہاں ایک مرتبہ امیر مدینہ نے شکایت کی ان لوگوں سے کہ جب میں سلام پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اتنی تاکید اور اتنے شوق و ذوق سے نہیں آتے ہو، بلکہ تجھے بلانا پڑتا ہے، لیکن ایک عاجمی عالم دین جب یہ کام کرتا ہے اور جاتا ہے تو تم لوگ بڑی شوق، محبت، رغبت کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں کے خدام اور وہاں کے علماء اور وہاں کے ائمہ حضرات نے اس وقت جواب دیا کہ فرق یہ ہے کہ جب وہ سلام پڑھنے کے لیے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں یا رسول السلام علیکم یا رسول اللہ،
تو اندر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب آتا ہے۔ ہم سب اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لہذا نبی کے جواب سننے کے لیے ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور آپ جب آتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اس فرق کی بنیاد پر ہم لوگوں میں حاضری کی شوق اور وہاں پہنچنا اور سلام پڑھنے میں ایک بڑی محبت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار علماء، بزرگان دین، صوفیاء کرام کے حالات زندگی میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا واقعہ موجود ہے، حضرت ملا جامی عبد الرحمن ملا جامی علیہ الرحمہ کے واقعات موجود ہیں۔ اس طرح بے شمار علماء، اکابر، بزرگان دین کی زندگی میں اس طرح کی کیفیت اور حالات پیش آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے حیات کے سلسلے میں غلو کیا وہ بھی گمراہی کے راستے پر، اور جن لوگوں نے حیات کے سلسلے میں اپنی کوتاہی اور کمی اور اس سلسلے میں جو انہوں نے نظریات قائم کی وہ بھی گمراہی اور ضلالت کی کیفیت میں ہے۔ چاہیے کہ ان کو علماء جمہور کے ساتھ اس عقیدے میں شامل رہنا چاہیے، علماء دیوبند کے عقیدے کے ساتھ میں شامل رہنا چاہیے، اور یہی سب سے حق ہے، اقرب الی اللہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہی عقیدت و محبت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے خیالات سے، اپنی تحریرات سے، قولاً فعلاً عملاً اس طرح کی عقیدت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا کہ آپ قبر مبارک میں حیات کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بڑی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس لیے اس کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جو یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا آپ کی بھی لیے موت ہے، ان کے لیے بھی موت ہے، یہ ایک سمجھانے کی کیفیت تھی، اور یہ معلوم کرنا اور بتانا اللہ کو تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نبی ہیں، میرے بندے ہیں، ان پر بھی موت طاری ہے، اور جن پر موت طاری ہوتی وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پر موت نہیں طاری ہوتی، موت کی شکلیں نہیں ہوتی، موت کی کیفیت نہیں ہوتی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے اس طرف توجہ دلا دیا کہ میرا نبی، میرا حبیب، میرا لاڈلا یہ ایک میرا بندہ بھی ہے، اور یہ رسالت اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر بھی ہے۔ لہذا اگر تم نے ایمان لایا، اگر تمہارے لیے یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ سب کچھ تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے ایمان، نہ کہ اور کسی کے لیے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اور کسی کے لیے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا ایمان اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح نبی کے حیات میں تمہارا ایمان اور عمل ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، چاہیے علماء کرام کے اپنے بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں، رجوع کریں، اور اس عقیدے کے سلسلے میں عوام کی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ آگے جو میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک لمبی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی کیفیت اور جنتی اور جہنمی دونوں کی حالات اور کیفیت کو ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اتنی بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے رہنے سہنے کے لیے بے شمار یعنی ایک وسیع عریض زمین عطا فرما دیا ہے۔ مختلف شہر، گاؤں، بستیاں، حالات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ایک جگہ اگر دل نہ لگے تو دوسری جگہ دل لگانے کے لیے ہم منتقل ہو سکتے ہیں، جاتے آتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بس دو ہی مقام بنایا ہے، ایک کا مقام کا نام جنت اور دوسرے کا نام جہنم۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ، کوئی آبادی، کوئی کیفیت نہیں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد انسانوں کے دو ہی حالت ہوں گے، جناتوں کے دو ہی حالت ہوں گے، ایک جنتیوں کے اور ایک جہنمیوں کے۔ تیسرا ایک اور ہے، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، جس کو سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اعراف جگہ موجود ہے، اس میں وہ لوگ وہاں ٹھہرائے جائیں گے، رکیں گے، جن کی تفصیلات آگے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس دنیا سے گزرنے کے بعد آخرت میں دو مقام، ایک جنت اور جہنم۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بہت ہی وسیع مدلل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔
اور یہ ہمارا ایمان سے تعلق ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اگر ذرا برابر بھی شک کرے کہ کیسا جہنم، کیسی جنت اور کیا جہنم، کیا قبر حشر، تو پھر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ آخرت وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم یوقنون میں جنت پر یقین کرنا، جہنم پر یقین کرنا۔ اگر ان دونوں چیزوں سے کوئی غافل ہو جائے، منکر ہو جائے، تو مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہاں سے جانے کے بعد دو مقام اللہ رب العالمین نے دونوں کی حالات بتائیں۔ ہم کس طرح سے جنتیوں کو بلائیں گے، ہم کس طرح سے جہنمیوں کو بلائیں گے، ان کا آنا کیسے ہوگا، ان سے بات چیت کیا ہوگی، ان کا استقبال کس طرح ہوگا، ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے۔ اللہ نے کسی بات کو چھپایا نہیں جو کل ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تو واضح بتا دیا ہوتا کہ اس طرح حالات ہوں گے تو اللہ ہم ضرور ایمان، ہم ضرور عمل، ہم بہت اچھا کام کر کے آئے ہوتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو خوب صاف واضح طور پر بیان فرما دیا۔ جنت جہنم، جہاں جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ، عذاب کا بھی ہے تو ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتیں جنت کا بھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے دونوں حالات بیان کیے ہیں۔ یہ دو مقام ہیں۔ جب اللہ نے جنت کو تیار کیا اور جہنم کو، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میں نے دو مقام بنا دیے، جنت اور جہنم، دیکھ کر کے آؤ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو دیکھے تو آ کر کے کہا، پروردگار کون آئے گا اس میں؟ یہ تو آگ، تکلیف، مصیبت، بہت بڑی پریشانیاں یہاں، تیرے بندوں میں سے یہاں کوئی آئیں گے کیا؟ آنے کے کوئی شوق کریں گے؟ اتنا خطرناک جگہ، آگ کی جگہ، تکلیف دہ جگہ، عذاب کی جگہ، ایسی جگہوں پر کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، کیوں بنایا؟ جنت کو دیکھ کر کے کہا، پروردگار یہ جنت میں تو نعمت ہی نعمت ہے، اس ہی میں سب لوگ آئیں گے، کیونکہ یہاں آرام ہے، سکون ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ جھگڑے ہیں، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، یہاں تو آرام ہی ہے، تو سارے لوگ تو جنت میں آ جائیں گے، جہنم خالی پڑے۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ فرمایا، اب جا کر کے پھر دیکھو تو جنت پر ایک فہرست اللہ نے لگوا دی، جہنم پر بھی ایک فہرست لگا دی۔ جنت کے دروازے پر فہرست ہے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو نمازی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، شرک سے بچیں گے، صبر کریں گے، حرام نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، سود رشوت نہیں معاملہ کریں گے، قتل نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے، بہت ساری ایسی چیزیں، تکالیف پر صبر، جہاد، جان مال سب اللہ کے راستے میں قربانی۔ حضرت جبریل اس کو بھی دیکھیں، جنت کے بھی لسٹ کو بھی دیکھیں، وہاں لکھا ہوا یہاں وہ لوگ آئیں گے جو بڑے عیش عشرت کی زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے، نہ قرآن نہ حدیث کو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، جیسی زندگی آزادی کے ساتھ چاہیں گے کریں گے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب چاہا حرام کر لیا، جب چاہا کچھ کر لیا، جب چاہا کسی کو قتل کیا، چوری کیا، زنا کیا، شراب نوشی کی، بدماشی، شرارت، ساری چیزیں آزادی ہے اس کے لیے، دنیا میں وہ لوگ اس میں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کی خدمت میں جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تو کہا، پروردگار اب تو جنت خالی رہے گی اور جہنم بھر جائے گی، اس لیے کون اتنی مشقت کرے گا؟ روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، حلال لقمے کے لیے در در ٹھوکریں کھانا، حرام سے بچنا، مصیبتوں تکلیفوں میں صبر کر کے ایک اللہ پر یقین رکھنا، اللہ بڑی مشکل سے لوگ شاید کہ جنت میں آئیں گے اور جہنم تو بھر جائے گی بلکہ چھوٹی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہی وہ کیفیت ہے آج ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہیں میرے کچھ ایسے نیک بندے ہوں گے جن سے جنت کو میں بھر دوں گا، اور کچھ ایسے لوگ نافرمان ہوں گے،
جس سے میں جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ وہ ایسے اعمال کریں گے جس میں سب ہوں گے، چاہے وہ ایمان والا ہوگا، عالم علماء ہوگا، بہت سارے ایسے وقت کے ولیوں کے دعوے کرنے والے بھی ہوں گے، بہت سارے حق کو چھپانے والے بھی ہوں گے، ایمان والوں بھی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، کافر مشرک، سب جہنم بھرا جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دو مقام ہیں، اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی عالم کہیں گے تو آپ شاید اس سے ناراض ہو جائیں گے، کوئی مفتی بتائے گا تو ناراض ہو جائیں گے، کوئی اہل علم آپ کو اس سے باخبر کرے گا تو آپ کہیں گے ہمیں یقین نہیں، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ خود بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یعنی جب کافروں کو جماعت کی شکلوں میں جہنم کی طرف جب کھینچ کر کے لایا جائے گا، اور جب وہ لوگ پہنچیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا۔ قرآن کا عجیب و غریب نقشہ، قرآن کریم کا عجیب و غریب اسلوب، ٹھہرا دیا جائے گا مجرموں کی طرح، رکو، پھر دروازہ کھولا جائے گا، اور جہنم کے پھر دور ہوگا، اور ذمہ دار جو ہوں گے وہ ان سے سوالات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے کچھ باتیں کہیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ، کیوں بھائی کیوں آ گئے؟ کیا اتنا شوق پسند یہاں آنا؟ کیوں آ گئے؟ کس لیے آ گئے؟ کیا تم سمجھے نہیں تھے؟ کیا سمجھایا نہیں گیا تھا کہ جہنم ایسا ہے ایسا ہے؟ کیا یہاں کے عذاب سے تجھے خبر نہیں دیا کسی نے؟ کیا کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے، یا کوئی رسول کا نائب اور قاصد نہیں پہنچا؟ جہنم کی بات تیرے تک نہیں پہنچی؟ یہاں کے عذاب اور اس دن کے حساب و کتاب، اللہ سے ملنا، یہ سب کوئی خبر نہیں دیا؟ رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج نہیں ہم مانتے ہیں، آج ہم دنیا میں جھٹلا دیں گے، آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں وہاں اقرار کریں گے لوگ، قالوا بلا ولکن حقت، ہاں لوگ آئے تھے، سمجھائے تھے، اپنا بنا کر کے، محبت کے ساتھ، دکھ درد کے ساتھ، بڑی پیار کے انداز میں علماء سمجھائیں، رسول اللہ کے مہمان سمجھائیں، قاصد سمجھائیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج علماء کرام ہر زاویے سے، ہر طریقے سے، محبت سے، شفقت سے بہت سمجھا رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا اس لیے نہیں سمجھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج علماء سمجھا رہے ہیں جہنم یہ ہے، جنت یہ، جہنم یہ، جنت، لہذا کبھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ قالوا بلا، ہاں سمجھائے تھے، مان لیجیے، آج مان لیجیے، کل پچھتانا پڑے گا، لیکن جواب دیں گے کہ نہیں، یہ تو ہو کر کے رہا اور ہم پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا۔ پھر حکم ہوگا قیل ادخلوا، اب دروازہ کھولو۔ جس طرح سے ایک مجرم کو روک کر کے دروازے پر اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں بھی اسی طرح کے عمل ان کے سامنے کروائے گا، اور جہنم کے داروغہ پوچھے گا، اور اس وقت میں وہ پھر پوچھنے کے بعد، سوالات کے بعد، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، داخل کر دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، سر پکڑ کر کے ڈال دیے جائیں گے، بے نمازی کو، شرابی کو، سود کھانے والے کو، اور قاتل کو، اسی طرح سے بہت سارے ایسے گناہ کرنے والے کو جو توبہ نہیں کیے ہوں گے۔ کافروں سے تو کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، ان کو تو پکڑا جائے گا، سیدھے ڈالا جائے گا، ان سے کوئی سوال جواب کی کیفیت میں اتنی وہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس تو وہ جو ایمان لا کر کے اس کو سامنا یہ کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لیکن جب جنتیوں کا مسئلہ آئے گا تو اللہ فرمایا ہاں جنتیوں، متقیوں، پرہیزگاروں کو بھی جماعت کی شکلوں میں ہم بلائیں گے، نمازی آؤ، تہجد گزار آ جاؤ، شہید ہونے والے آ جاؤ، علماء آ جاؤ، تاجر سچے آ جاؤ، نیک لوگ آ جاؤ، ہمدردی ماں باپ کی خدمت کرنے والے آ جاؤ، الگ الگ صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے والے آ جاؤ،
الگ الگ دروازوں سے، الگ الگ کیفیتوں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی ایک مرتبہ، یا رسول اللہ کون خوش نصیب ہوگا جو جنت کے 8 دروازے سے ان کے لیے استقبال کیا جائے گا، بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگی کہ اگر نام آئے گا اور آقا فرمائیں گے تو میرے ہی والد کا نام آئے گا۔ یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے 8 دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، آؤ، آپ کی نماز بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، تقوی بھی ٹھیک، ساری چیزیں آؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، حالات کیا؟ حتی اذا فتح، حتی اذا جاؤها وفتحت۔ پہلا جملہ آیا تو وہاں وا نہیں لایا گیا، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں وا لایا گیا، مطلب بڑا عجیب و غریب باریکی بیان فرماتے ہیں۔ جہنمیوں کو روک کر کے ان سے سوال و جواب کر کے دروازہ کھولا جائے گا، لیکن جنتیوں کے لیے ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ جب آئیں گے جنت کے پاس تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا، ان کا استقبال ہوگا، فرشتے اس کو سلام سلام کہیں گے، ان سے مرحبا مرحبا کہیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو، جس طرح سے اگر ہمارے گھر پر ایک مہمان آئے اور آ کر کے اس کو روکا جائے، پھر ان سے سوال کیا جائے تم کیوں آئے، کیسے آئے، کب آئے، کس مقصد سے آئے، اس کے بعد سوال و جواب کے بعد میں اگر ان کا دروازہ کھولا جائے اور داخل کیا جائے تو یہ مہمان کی عزت نہیں بلکہ بے عزتی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن اگر مہمان آ رہا ہے، آنے سے پہلے دروازہ کھول دیا جائے، اس کے لیے گھر کو پاک صاف کیا جائے گا، بیٹھنے کے لیے ساری ترتیب بنا دی جائے اور ان کو خوشی کے ساتھ میں مرحبا مرحبا سلامتی کے ساتھ گھر کے اندر داخل کیا جائے، یہ مہمان کی عزت ہے۔ اللہ اپنے جنت میں مہمانوں کی عزت اس طرح کرے گا کہ پہلے سے جنت کو سجا دیا جائے گا، دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر ان کو وہاں سے گزرنا پڑے گا، جس کو اللہ نے فرمایا وقال لهم خزنتها سلام۔ وہاں تو جنت کے داروغے اور وہاں سارے ذمہ دار فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ، یہاں پر ہمیشہ رہو گے، کبھی اب نکالے نہیں جاؤ گے، یہاں نہ موت ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ بھوک کا غم، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی فکر، نہ حسد، نہ لینا نہ دینا، تمہاری ہر خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ فادخلوها خالدین۔ جنتی جنت میں جب جائیں گے، داخل ہونے کے بعد کیا جملہ ہوگا؟ پہلے علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ سب سے وقالوا الحمد للہ الذی، ہاں تمام تعریفیں اللہ کی، اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس گھر کے، اس زمین کی یعنی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، حیث نشاء، اللہ جیسا چاہا کر دیا۔ فنعم اجر العاملین، یہ بہت بڑا عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اجر اور ثواب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، مختصر لیکن جامع طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی کیفیت، جہنمیوں کی کیفیت کو ذکر کر دیا۔ کیا ابھی بھی شک ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو تردد ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو دلوں میں کوئی کجی ہے کہ جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں؟ یا ابھی بھی آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم جہنم کو برداشت کر لیں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، اب تو شک نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ اگر آپ جنت کے شوق کریں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، جہنم سے ڈریں گے تو آپ کو گناہ سے بچنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہوگا۔ اسی لیے بچیے بچیے، جہنم بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی اور حضرت جبریل کبھی آ کر کے جہنم کے حالات سناتے تھے تو حضرت ام المومنین فرماتی تھیں اللہ اکبر، نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، آپ بہت دیر تک کے غم کی کیفیت میں ہوتے تھے۔ پوچھنے کے بعد آپ کہتے تھے حضرت جبریل آ کر کے جہنم کی حالات جب سنائے اور ہم نے جب پوچھا اس میں کون لوگ ہیں تو وہ کہہ گئے کہ اللہ کے رسول اس میں آپ کی امت کے لوگ بھی ہوں گے، ہم ڈر رہے۔ اسی لیے پیارے آقا پوری رات ربی حبلی ربی امتی ربی سلم امتی کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، سجدے میں گڑ گڑاتے تھے، پسینے نکل جاتا تھا، آنکھ تر بتر ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس پیارے آقا نے جہنم سے
بچانے کے لیے ہم سب کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ آج ہم اس نبی کی سنت، پیارے آقا کی زندگی ہم سب بھول کر کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ لوٹ کر کے آئیے، اس لیے مرنے کے بعد یہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد دو ہی مقام ہے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ دونوں کی کیفیت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اس پر ایمان لائیے، یقین کیجئے اور عمل کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسے یہ بابرکت مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عشرے، تاک کی راتیں، افطار کی برکتیں، سحر کی خوبصورت اللہ رحمتیں، یہ سب عطا فرمایا تاکہ میرے بندے اور بندیاں ہم کو راضی کر لے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر لے اور اپنے سے ہٹا لے، اور جنت کے راستے کو اپنا لیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس لیے قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے۔ 3 4 5 راتیں اور باقی ہے، جس میں ایک بڑی اہم رات اور آنے والی ہے، 27ویں شب جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ بھی آنے والی ہے، جس کو شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا احترام ابھی سے دلوں میں پیدا کر لیجئے، عزم کر لیجئے۔ ہم خوب روئیں گے، منائیں گے اللہ کو، ضرور اللہ مان جائے گا، مان جائے گا۔ دنیا کے حالات اس طرح بدلتے جا رہے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بنانے والا ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریے، اور اپنے گھروں میں جنت کے خوب تذکیرے کیا کیجئے۔ آج افسوس ہے ہم نے جنت کا تذکیرہ بھلا دیا۔ پہلے دور کے لوگ، ماں بہنیں، بڑے بزرگ لوگ جنت کے تذکیرے کرتے تھے تو ایک شوق اور رغبت کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ جہنم کے قصے اور حالات سناتے تھے تو اس سے ڈرنا نصیب ہو جاتا تھا۔ اسی لیے کبھی کبھی فرصت کے لمحات میں اپنے گھروں میں آج کل ہم لوگ رہتے ہیں تو ایسے قرآن کریم کی ترجمہ، ایسے واقعات اپنے گھر والوں کو، ماں بہنوں کو، بچوں کو، سب کو سنانا چاہیے، پڑھنے کی طرف رغبت دلانا چاہیے، تاکہ جنت کے شوق پیدا ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ میں نے اپنے گھر میں جب جنت کے تذکیرے کیے اور سنائے وہاں کے حالات اور نعمتیں، تو میرا بالکل کم سن جو بچہ تھا گھر میں، اس نے کہنے لگا دادا جان کب اس جگہ کو ہم کو لے جا کر کے دکھائیں گے، بہت اچھی جگہ آپ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح بچوں کے سامنے کسی شہر کا، کسی دکان کا، کسی چیز کا جب ہم تذکیرہ کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں اس کی کشش پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں جنت کے تذکیرے کریں تو یقیناً جنت کے اعمال کے شوق ضرور پیدا ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کو توفیق دے، اور جہنم کی آگ کو سجدوں سے ٹھنڈی کر لیجئے، آنکھ کے آنسوؤں سے ٹھنڈی کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین ٹھنڈی کر دے گا اور ہم سب کے لیے راحت و سکون پیدا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔